کسی قوم کی یکجہتی جب انتشار کا شکار ہوتی ہے تو اس کی دفاعی قوت میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ کوئی قوم اگر اپنے محور سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی شیرازہ بندی منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب کسی قوم کا مرکز کمزور ہو جاتا ہے تو نہ صرف مختلف صوبوں کے عالم بغاوت اور سرکشی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، بلکہ بیرونی قوتیں بھی اس قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تانک جھانک کرنے لگتی ہے۔ یہی حال بغداد کی خلافت کا بھی ہوا۔ قوم میں یکجہتی نہ رہی، مرکز کمزور ہو گیا، صوبے بغاوت پر اترنے لگے، اپنے لوگ ذاتی مفاد کی خاطر غیر ملکیوں کو حملہ آور ہو کر خلافت بغداد کو ختم کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ ان حالات ہی میں ابن القمی اور نصیر الدین توسی جیسے لوگوں نے ہلاکو خان کو خلافت کے خاتمے کی دعوت دی۔ خلیفہ بغداد کو کچھ اپنے کیے کی سزا بھی ملی۔ اس نے چنگیز خان کو مسلمان حکمران علاؤ الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، کیونکہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت سے خوفزدہ تھا۔ اس کہانی میں ہلاکو خان کے حملہ آور ہونے کے کچھ ایسے گوشے بھی ملیں گے جو اب سے پہلے مخفی تھے۔ ہلاکو خان کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی پہلی جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر اندرونی قوتیں سازش نہ کر رہی ہوتیں تو بغداد کا سپہ سالار منگولوں کے مرکزی شہر تک ہلاکو خان کا تعاقب کرتا۔ بہرحال ہلاکو خان تباہی اور بربادی کا طوفان بن کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا، لیکن مسلمانوں نے جب اپنے اندر اتفاق و یکجہتی پیدا کی تو ہلاکو کے لشکر کو نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ اس کی موت کا سبب بھی بن گئے۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی چنگیز خان کی کہانی کی صورت میں ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کی طرف جا رہے ہیں وہ ہلاکو خان کی کہانی ہے۔ 650 ہجری کا وہ سرد ترین دن تھا۔ کوہستان قزوین میں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف چپ اور خاموشی کا عالم تھا۔ کبھی کبھی کوہستانی سلسلے کے اندر بھیڑیے بلند آواز میں اس طرح رونے لگتے جیسے خبیث روحیں ان کا شکار کرنے کے لیے ان کے تعاقب میں لگ گئی ہوں۔ ایسے میں کوہستان قزوین کی چوٹی پر بنے الموت نام کے قلعے کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی تھی۔ دستک دینے والا ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا۔ اپنے ایک ہاتھ میں اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی، ایک ہاتھ سے قلعۃ الموت کے آہنی دروازے پر دستک دی، اور اس کے پیچھے عمر کے لحاظ سے بالکل اسی جیسا ایک اور شخص کھڑا تھا۔ وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کی باگ پکڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں ایک ویلمی بادشاہ نے الموت نام کے اس قلعے کو تعمیر کروایا تھا۔ بعد میں ایک شخص حسن نے 246 ہجری بمطابق 860 عیسوی میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا، اور پھر 483 ہجری بمطابق سن 1097 عیسوی میں حسن بن صبا نے اس قلعے پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آہنی دروازے کے اندر جو چھوٹا دروازہ تھا وہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والے دو مسلح جوان تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دستک دینے والا انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میرا نام سیانوف ہے اور میرے ساتھی کا نام ناؤس ہے۔ اپنے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو ہمارے آمد کی اطلاع دو۔ اس پر ان دو میں سے ایک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ الجبل آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ وہ دونوں قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے کا آہنی دروازہ محافظوں نے پہلے کی طرح بند کر دیا۔ ایک محافظ انہیں لے کر آگے بڑھا۔ شیخ الجبل کے لیے اندر جو عالی شان اور پر آسائش و زیبائش قصر بنا ہوا تھا، وہاں جب وہ پہنچے تو کچھ لوگ آگے بڑھے، ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ پھر جو رہنما ان کے ساتھ تھا وہ انہیں قصر کے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں اس وقت قلعۃ الموت کا شیخ الجبل اور حکمران رکن الدین خورشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی ان دونوں کو آتے دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کر شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا، پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا، مجھے بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے تم دونوں کی آمد کا انتظار تھا۔ دیکھو جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کی اطلاع خاص کے ذریعے پہلے ہی میں نے تمہیں دے دی تھی۔ ایک بار پھر میں تمہیں اپنے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ دیکھو جب تک بغداد میں بنو عباس کی حکومت ہے، ہمارا یہ مسکن اور ہماری یہ طاقت اور قوت دن بدن کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ایک ایسا دن آئے گا کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ بغداد کے اندر اس وقت دو قوتیں ہیں، ایک وہ جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، دوسرے وہ جو امامیہ کہلاتے ہیں۔ ان دنوں سنت پر قائم رہنے والوں اور امامیہ والوں کے درمیان بہترین اتفاق اور یکجہتی ہے۔ اب ہم نے اسی اتفاق اور یکجہتی کو توڑنا ہے۔ سنت والوں اور امامیہ والوں دونوں گروہوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ جب یہ دونوں لڑ کر کمزور ہوں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، تو پھر نوبت یہ آئے گی کہ ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے۔ تب وہ ضعف کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنی قوت کو حرکت میں لا کر بغداد میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تم بہترین کردار ادا کر سکتے ہو۔ 2 دن یہاں آرام کرو، تیسرے دن یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرو،
تم دونوں کے ساتھ میرے 20 فدائی بھی بغداد کی طرف جائیں گے۔ جس کسی سے بھی تم مایوس ہو، میرے یہ فدائی تمہارے کہنے کے مطابق اس کا خاتمہ کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھو، سب سے پہلے امامیہ والوں کو بھڑکانا ہے، انہیں سنت والجماعت کے خلاف ایسا بنانا ہے جیسے تازہ سائیکل کی ہوئی تلوار۔ مزید یہ کہ بغداد میں امامیہ والوں کے 2 محلے یا یوں کہہ لو کہ 2 بستیاں ہیں، ایک کرخ اور دوسری حلہ۔ تم دونوں میں سے ایک کرخ میں، دوسرا حلہ میں قیام کرے گا۔ فی الوقت تم سنت والجماعت والوں کو فراموش کر دو، ان کی باری بعد میں آئے گی۔ پہلے اپنا پورا زور امامیہ والوں پر لگاؤ اور انہیں سنت والجماعت والوں کے خلاف بھڑکاؤ۔ کچھ ایسا بھڑکاؤ کہ بغداد میں بغاوت کھڑی ہو جائے، یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، اور جب یہ کمزور ہو جائیں تو ہم ان کی کمزوری سے ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ بغداد میں ہماری خلافت قائم ہو جائے گی۔ لیکن بغداد میں کچھ آدمیوں سے بچ کر رہنا، وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے زبردست، بلکہ کہہ سکتے ہو کہ دراز دست ہیں، اور جنگ کا خوب تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تلوار کے بھی دھنے ہیں، اور انہیں تمہاری کارروائیوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا شخص فتح دین داؤد ہے جو بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ ہے، دوسرا شخص مجاہدین ایبک ہے، یہ بھی بغداد کے لشکریوں کا سالار ہے، تیسرا ان دونوں سے انتہائی خطرناک اور سانپ کی طرح ڈس لینے والا ہے، یہ منصور بن احمد ہے، چوتھا جو منصور بن احمد کا بڑا حامی اور دوست ہے وہ حسام الدین جوکندار ہے، یہ ترک ہے، پانچواں شخص شرف الدین کردی ہے، یہ کرد ہے اور اپنے نام کے ساتھ ہی شرف الدین کردی لکھتا ہے، چھٹا شخص جو نہایت خطرناک ہے وہ صالح بن اشرف ہے، یہ عرب ہے اور اس کا تعلق امامیہ سے ہے۔ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ منصور بن احمد، حسام الدین جوکندار، شرف الدین کردی اور صالح بن اشرف انتہائی گہرے اور ایک دوسرے پر جان قربان کر دینے والے دوست و ساتھی ہیں، یہ مسلک کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صالح بن اشرف گو امامیہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کا بڑا وفادار اور خیخہ ہے، اسی طرح اس کے سارے ساتھی بھی صالح بن اشرف پر جان چھڑکتے ہیں، لہٰذا یہ جو 6 اشخاص میں نے تمہیں گنوائے ہیں، تم دونوں بغداد میں قیام کے دوران ان لوگوں سے ذرا بچ کے رہنا۔ بغداد میں ایک اور شخص ہے جو تمہارے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، اس کا تعلق بھی امامیہ سے ہے، اس کا نام ابن القمی ہے، اس کا پورا نام ابو طالب محمد بن احمد ہے، مذہباً امامیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے وہ عباسی خلیفہ المستنصر کے عہد میں ایک عہدے پر مقرر ہوا، پھر مستعصم نے اسے اپنے عہد میں اپنے وزیر نصیر الدین کی وفات کے بعد اسے قلمدان وزارت سونپ دیا۔ یہ گزشتہ کئی برس سے اس عہدے پر فائز ہے، اس کے تعلقات کرخ میں امامیہ والوں سے بڑے گہرے اور برادرانہ ہیں، یہ شخص سازش کرنے میں بھی بڑا ماہر ہے، اس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ عالم فاضل، نامور ادیب اور کتابوں کا عاشق ہے، اس کے کتب خانے میں 10,000 کتب ہیں۔ بہرحال بغداد میں چند دن قیام کرنے اور امامیہ والوں کی دونوں بستیوں کرخ اور حلہ کے اندر اپنے قدم جمانے کے بعد تم ابن القمی سے بھی رابطہ قائم کرنا، وہ تمہارے بڑے کام آ سکتا ہے۔ اگر تم پر بغداد میں کوئی مصیبت بن پڑتی ہے تو یاد رکھنا القمی لمحوں کے اندر اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ابن القمی سے یہ مت کہنا کہ تمہارا تعلق الموت کے شیخ الجبل سے ہے، تم اس پر یہی انکشاف کرنا کہ تم دونوں کا تعلق امامیہ مسلک سے ہے، تم میری تدبیر کے مطابق وہاں کام کرتے رہو، امامیہ والوں کو سنت والجماعت کے خلاف بھڑکاؤ، دونوں کے درمیان دشمنی عداوت پیدا کرو۔ یاد رکھنا امامیہ والے بھی ایک طرف ہوں گے، سنت والجماعت والے بھی ایک طرف ہوں گے اور خلافت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دیکھو رات گہری ہو رہی ہے، اب تم دونوں آرام کرو، کل دن کے وقت پھر گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی شیخ الجبل کے کہنے پر اس کے 2 آدمی سیانوف اور ناؤس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دونوں نے قلعۃ الموت کے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے پاس 3 دن آرام کیا، اور 3 دنوں کے دوران رکن الدین خورشاہ انہیں برابر سمجھاتا رہا، اور 3 دن بعد سیانوف اور ناؤس دونوں نے بغداد کا رخ کیا تھا، اور دونوں کے ساتھ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے 20 فدائی بھی تھے۔ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کی ہدایت پر سیانوف نے بغداد کے محلے کرخ میں جبکہ ناؤس نے حلہ میں قیام کیا تھا، اور اب دونوں نے خفیہ طور پر شیخ الجبل کے بھیجے ہوئے 20 فدائیوں کے ساتھ کرخ اور حلہ دونوں بستیوں کے اندر مسلمانوں کے مسلکی اور فروعی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے ایک طرح سے آگ لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لگاتار 1 ماہ تک بغداد کے محلہ کرخ اور حلہ میں انہوں نے دن بدن مسلکی اختلافات کو تیز اور گہرا کرنا شروع کر دیا تھا، اور لگاتار اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے دونوں جگہ انہوں نے ایک خاص گروہ تیار کر لیا تھا جس نے سیانوف، ناؤس اور ان کے ساتھ آنے والے فدائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کو نقصان پہنچانے کا عزم کر لیا تھا۔ کرخ اور حلہ دونوں علاقوں میں مسلکی اختلافات کو تیز کرنے کے بعد سیانوف اور ناؤس دونوں ایک روز محلہ کرخ میں ملے، جہاں وہ ملاقات کے لیے جمع ہوئے تھے وہ سیانوف کی رہائش گاہ تھی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، پھر گفتگو کا آغاز سیانوف نے کیا اور کہا، ناؤس میرے بھائی، شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے مقصد میں کرخ اور حلہ دونوں مقام میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔
اور لوگوں کے اندر ہم نے مسلکی اختلافات کو ایسی ہوا دی ہے کہ اس سے دو مسلکوں کے درمیان دشمنی، عداوت اور اختلافات گہرے ہو جائیں گے اور دونوں خم ٹھونک کر ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، یہ بڑا فیصلہ ہے، اس لیے کہ جس کام کے لیے ہم آئے تھے اسے ہم نے کرخ اور حلا میں ایک طرح سے مکمل کر لیا ہے۔ اب ان دونوں محلوں کے اندر اختلافات کی ایک چھوٹی سی چنگاری روشن کرنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھنا کیسے حالات خراب ہوتے ہیں اور کیسے لوگ بغداد کے اندر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں اور آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیانوف رکا، پھر کہنے لگا، یہ کام کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابن القمی سے ملاقات کی جائے۔ تم جانتے ہو کہ ابن القمی کا تعلق امامیہ سے ہے، اس کے علاوہ میں نے اس سے متعلق باتیں سنی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ خلافت کو بنو عباس سے علویوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ اقتدار اور اعلیٰ منصب کی ہرس بھی رکھتا ہے اور چاہتا ہے خلیفہ مستعصم کی جگہ وہ خود مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے۔ میرے خیال میں دونوں اس کے گھر جاتے ہیں، پہلے اس کے خیالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ارادوں سے کسی قدر اسے آگاہ کریں گے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ناؤس نے اس سے جب اتفاق کیا تب دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ابن القمی کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر ان کے آگے پیچھے رکن الدین خورشاہ کے مہیا کردہ فدائی بھی تھے۔ چنانچہ ابن القمی کی حویلی کے دروازے پر سیانوف نے جا کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ابن القمی کا کوئی غلام تھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے سیانوف کہنے لگا، کیا ابن القمی گھر پر ہے؟ اس پر اس شخص نے سیانوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے آقا یقیناً گھر پر ہیں، کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ سیانوف نے جب اسبات میں گردن ہلائی تو اس غلام نے دروازہ کھول دیا۔ سیانوف اور ناؤس دونوں اندر داخل ہوئے جبکہ ان کے آگے پیچھے آنے والے فدائی ابن القمی کی حویلی کے گرد پھیل گئے۔ دروازہ کھولنے والے غلام نے دروازے کو پھر اندر سے زنجیر لگائی اور پھر ان دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے کی طرف چلا گیا۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں حضرات بیٹھیں، میں آقا کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص دیوان خانے سے نکل گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص دیوان خانے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے سیانوف اور ناؤس سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، میں ابن القمی ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کہیں کیا بات ہے؟ ابن القمی جب ان کے سامنے بیٹھ گیا تب سیانوف اور ناؤس نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر سیانوف بولا اور کہنے لگا، ہمارا تعلق امامیہ سے ہے، ہم گزشتہ کئی دنوں سے بغداد میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ محلہ کرخ اور حلا میں کچھ بے چینی اور ہیجان سا برپا ہے اور یہ شاید مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ کیا اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا؟ اور کیا کرخ اور حلا والے جو چاہتے ہیں اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ کام ممکن ہے تو اس سلسلے میں ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ابن القمی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے اپنے بھی یہی خیالات تھے، اس بنا پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، آپ لوگوں کے خیالات جان کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے اور میں خود اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور عنقریب آپ اس کا نتیجہ مثبت انداز میں دیکھیں گے۔ ابن القمی جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کے لیے سیانوف اور ناؤس دونوں تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ناؤس نے ابن القمی کو مخاطب کیا، کیا آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کہ آپ کرخ اور حلا میں اٹھنے والے ہیجان انگیزی کو کس طرح قابو میں لائیں گے اور اس کے لیے آپ کیا تدبیر کر رہے ہیں؟ جواب میں ابن القمی نے ایک غیر نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اس کا حل ایک ہی ہے کہ خلافت پر قبضہ کیا جائے اور اس کے لیے میں نے راستہ یہ چنا ہے کہ خونخوار منگولوں کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی جائے اور انہیں انگیخت کیا جائے کہ اگر وہ بغداد پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے۔ منگولوں کی طرف سے اب تک جو خبریں میرے پاس آئی ہیں ان کے مطابق ان کا حکمران اس وقت منگو خان ہے اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو کو مسلمانوں کے ان سارے علاقوں کا حاکم مقرر کیا ہے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے، اور کہتے ہیں کہ عنقریب ان علاقوں کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے ہلاکو خراسان کا رخ کرے۔ اس وقت مسلمانوں کے وہ علاقے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے ان پر بائدو نام کا ایک منگول سردار ناظم اور عامل ہے اور ان سارے علاقوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیز رفتار قاصد ہلاکو خان کی طرف روانہ کروں اور اسے دعوت دوں کہ اگر وہ بغداد پر حملہ آور ہو تو ہم اس کی پوری طرح مدد اور اعانت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش پر ہلاکو خان ضرور غور کرے گا، اور اگر وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوتا ہے اور بغداد کو اپنا ہدف بناتا ہے تو پھر یاد رکھنا خلافت ہماری ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے ابن القمی رکا، پھر سیانوف اور ناؤس دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ لوگوں نے مل کر کرخ اور حلا کے امامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر ایک ہیجان پیدا کیا ہے تو ایک شخص ایسا ہے جو اس ہیجان کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہنا۔ ابن القمی کے ان الفاظ پر سیانوف اور ناؤس دونوں تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔
پھر ناؤس نے پوچھ لیا، آپ کا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے؟ اس پر ابن القمی بولا اور کہنے لگا، میرا اشارہ امامیہ کے عالم ابو الحسن علی بن حسین کی طرف ہے۔ وہ محلہ کرخ کے رہنے والے ہیں اور کرخ کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے ابن القمی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ناؤس بولا اور کہنے لگا، اگر ان کا تعلق امامیہ سے ہے تو پھر ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اور کرخ اور حلا دونوں محلوں کے لیے وہ کیسے خطرہ بن سکتے ہیں؟ ابن القمی کے چہرے پر اس موقع پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو الحسن علی بن حسین ایک بہترین عالم ہے۔ امامیہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ایک سچے اور کھرے مسلمان بھی ہیں۔ ان کے خیالات اور لوگوں سے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب خواہ امامیہ والے ہوں یا سنت والجماعت کے ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے۔ ابن القمی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ناؤس پھر بولا اور کہنے لگا، کیا وہ چاروں خلافہ کو راشد خیال کرتے ہیں؟ اس پر ابن القمی بولا اور کہنے لگا، بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سارے ہی مسلمان حضرت رضی اللہ عنہ کو قابل تکریم، صاحب وقار اور اپنا رہنما سمجھتے ہیں، تو پھر ہم امامیہ سے تعلق رکھنے والے باقی تینوں شیخان سے کیوں بیزاری کا اظہار کریں؟ ہمارے لیے وہ چاروں ایک جیسے ہیں۔ یہ خیالات ہیں ابو الحسن علی بن حسین کے، اور محلہ کرخ میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بڑی سختی سے ان کے خیالات کا حامی ہے۔ ابن القمی جب خاموش ہوا تب اس بار سیانوف بولا اور کہنے لگا، ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ہم خیال ہیں، خلافت کو بنو عباس سے نکال کر علویوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عنقریب اپنے قاصد ہلاکو کی طرف روانہ کریں گے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے آپ کی ذات قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم ابو الحسن علی بن حسین سے بات کریں اور انہیں اسی موضوع کی طرف لانا چاہیں جس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ متفق ہوئے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ ہم انہیں اپنا ہمنوا بنا لیں گے یا کہ نہیں؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر القمی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، تم دونوں ضرور ابو الحسن علی بن حسین سے ملاقات کرو۔ اگر تم انہیں اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس پر سیانوف اور ناؤس دونوں کھڑے ہوئے، پرجوش انداز میں ابن القمی سے مصافحہ کیا۔ پھر ناؤس کہنے لگا، آپ ہلاکو کی طرف قاصد بھیجنا نہ بھولیے گا۔ ابن القمی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اس کے ساتھ ہی سیانوف اور ناؤس دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سیانوف اور ناؤس دونوں امامیہ کے عالم دین ابو الحسن علی بن حسین کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ جب کھلا تو دروازہ کھولنے والا ڈھلی ہوئی ایک عمر کا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی ناؤس بولا اور کہنے لگا، میرا نام ناؤس ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام سیانوف ہے۔ ہم محترم ابو الحسن علی بن حسین سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، میں ہی ابو الحسن ہوں، آپ اندر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ گئے۔ سیانوف اور ناؤس دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ ابو الحسن نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی اور ان دونوں کو اپنے ساتھ دیوان خانے میں لے گئے، انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر کہنے لگے، اب بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس پر ناؤس بولا اور کہنے لگا، ہم اس سے پہلے ابن القمی سے مل کر آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ محلہ کرخ اور حلا کے اندر سنت والجماعت کے حکمرانوں کے خلاف ایک ہیجان اور نفرت پائی جاتی ہے۔ لوگ بنو عباس کی خلافت سے مطمئن نہیں ہیں اور خلافت کو علویوں میں منتقل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بغداد کے اندر آپ جیسی شخصیت کا وقار اور عزت ہے، لوگ آپ کی بات مانیں گے اور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح عمل کریں گے۔ ایسا ہو جانے کی صورت میں خلافت بنو عباس سے بڑی آسانی کے ساتھ علویوں کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے۔ سیانوف اور ناؤس کی یہ گفتگو سن کر ابو الحسن علی بن حسین نے ایک ناپسندیدہ سی نگاہ ان پر ڈالی اور کہنے لگا، دیکھو میرے عزیزو، میرے ساتھ مسلمانوں سے متعلق اوہام کے کالے بادلوں اور تخیل کے پرپیش راستوں کی سی بات نہ کرو۔ اگر مسلکی اختلافات کو ہوا دی گئی تو یاد رکھنا اس میں صرف ایک مسلک والے کو نقصان نہیں پہنچے گا، دونوں مسلک والوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور مسلمانوں کی حالت تاروں کے کفن پہنتی شام آتی جاتی رتوں کی بدبختی کی لکیروں سے بھی ابتر ہو کے رہ جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، بغداد کے اندر امن کی سطح کو لرزاں کر دینے والے طوفان اٹھیں گے، افق کی گردن پر لہو کی سلیبیں جما دی جائیں گی۔ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مسلمانوں کی زندگی کے تالاتوں میں سلگتی آگ، اداس شاموں، سونی پڑی گلیوں کا سا ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔